ہوں تاکہ مجھے سوال پوچھنے میں آسانی رہے اور آپ جواب دیا کریں. تو ڈاکٹر جعفر احمد ہیں ہمارے ساتھ, زہرا یوسف ہیں. یہ دونوں بہت ڈسٹنگوش لوگ ہیں. ڈاکٹر جعفر احمد کا مین ایریا آف انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان اسٹڈیز رہا ہے, ریسرچر ہیں, اور میں کہوں گا کہ جو دانشور ہیں اس ملک کے, جن کی ہمیں بہت عزت کرنی چاہیے, ڈاکٹر جعفر ان میں سے ایک ہیں. زہرا یوسف صحافی بھی رہ چکی ہیں, لیکن ان کی جو پہچان ہے وہ ان کا ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہونا ہے, اور ہیومن رائٹس کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے اور سب سے معتبر ادارہ ہے اس ملک میں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, ڈاکٹر زہرا, ڈاکٹر میں نے کہہ دیا, زہرا یوسف اس کی چیئرپرسن بھی رہ چکی ہیں, وائس پریسیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں, اور اسی حوالے سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایسوسیشن میں بھی یہ اعلیٰ عہدوں پر کام کر چکی ہیں. تو آج ہم دو کتابوں کا ذکر کریں گے. ایک کتاب عرفان کی ہے, اور یہ کتاب اے لائف لیوڈ ود پیشن, عرفان حسین, اور دوسری میموائرز ہیں, اے لائف ٹائم ان ڈسینٹ. وہ تو یہ ہے, وہ ہے آئیے رحمان کی. تو پہلے سے چھپا ہوا پروگرام تو یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ ایک کتاب کا, آدھا گھنٹہ دوسری کتاب کا, لیکن پتہ نہیں ہمارے جو دوسرے دونوں پینلسٹ ہیں وہ کیا یہ ایسی طرح اس کی خانہ پوری کریں گے, یا یہ کہ وی کین ٹاک اباؤٹ بوتھ آف دیم اینڈ انٹرچینجبلی, کیونکہ ان دونوں سے ہمارا اپنا ایک ذاتی تعلق بھی تھا, اور ان دونوں کے کام ایک جیسے ہی تھے. ایک جو ان کا اور ان کی جو شخصیات ہیں اس میں جو خاص باتیں ہیں ان میں بھی بڑی مباصلت ہے. تو پہلے اگر ہم شروع کریں عرفان سے. اب عرفان نے یہ جو کتاب ہے یہ عرفان کے ان کالمز سے انتخاب ہے کہ جو ڈان میں 28 سال تک شائع ہوتے رہے, اور آپ میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کے کالم پڑھے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کالم نگاری کا جو فن ہے اور کالم نگار جو ہیں اس ملک میں, ان میں عرفان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. ایک تو جو رینج تھا ان کا اور جس طرح بھی, تو یہ تو ابھی اس پہ گفتگو ہوگی. تو اگر ہم عرفان کی بات کر رہے ہیں تو میں زہرا سے کہوں گا کہ وہ اس کتاب میں انہوں نے خاص طور پہ ایک چیپٹر بھی لکھا ہے, کیونکہ رحمان صاحب کی جو میموائرز ہے اس میں ان کا جو ہیومن رائٹس کمیشن سے جو تعلق تھا اس پر انہوں نے کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں کی ہے, اور زہرا ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں. مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی کونسل پہ بہت سالوں رہا ہوں اور بہت ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. تو میں چاہوں گا کہ پہلے زہرا یوسف عرفان کے ذکر سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. جی زہرا. Thank you, Ghazi, for the introduction. I will talk about Irfan first, but we should also note that both Irfan and Irfan Husain and I.A. Rehman, they shared certain commonalities. Both wrote a weekly column for Dawn. Irfan's column would appear very regularly every Saturday, or Rehman Saab every Thursday. And both of them were very particular about meeting their deadlines, and sadly both right towards the end. And
talking about Irfan first, Rehman Saab's column, most of them related to current affairs, his take on what was happening, mainly politically. He would also write about other issues, but he would write about regional peace, what was going on in the country. Irfan's scope was much wider. He would write, of course, about everything wrong with the country. His concern was the rise of bigotry, religious extremism. He would write about that. The vulnerable communities in our country that were often targeted. And also his other passions, like food, for example. He wrote extensively about food. And his columns, as I have noted elsewhere, that they always evoked a very strong response. In fact, even some of the readers would object to his food columns, saying, there's so much wrong with this country. Why is he writing about his culinary experiences in exotic countries, whether he was in Italy or France or elsewhere or Turkey? He would be writing about what he had there, sharing the recipes and the menus. So that would rankle people sometimes. And I think there was maybe a bit of envy also that, in spite of everything, he was leading a good life. And as Ghazi mentioned, he wrote for 28 years for Dawn. And as the editors have noted that there were about 2,000 columns that they had to go through and select. And it's really to their credit. I would like to acknowledge the editors, Carmen, Gonzalez, and Abbas, Nasir. They're both friends of his as well and journalists. And they have done a marvelous job in organizing the columns, thematically and also chronologically. So, and coming to Rehman Saab, of course, he shared many of the values, or I would say, since Rehman Saab was much more senior, I would say Irfan shared many of the values. They were both very clearly secular. They were both very tolerant people. They were very concerned about equality of citizens, regional peace, and trying to learn lessons from history that we are not very good at. And Rehman Saab, of course, I would say, because of his background in journalism in very difficult times, and going back decades from the early days of Pakistan Times to Viewpoint, then back at Pakistan Times, and elsewhere, then writing for Dawn, I think obviously his understanding of politics and affairs of the region was certainly much deeper than I would say, was Irfan's. Irfan sometimes was more, let's say, impressionistic or an emotional response, but Rehman Saab's, both his understanding and his interaction with the people of the region, he really made him an unusual commentator on particularly the affairs of the region. So I will stop there, and I would request Dr. Jaffar. थैंक यू ज़ोहरा. अब मैं डॉक्टर जाफ़र से गुजारिश करूँगा, आपने दोनों किताबें देख ली. अच्छा, ये कमाल करते हैं, आप हर किताब पढ़ लेते हैं. डॉक्टर जाफ़र किताबें पढ़ने वालों में बहुत, मेरी नज़र में बहुत नुमायाँ. और तो आप इरफान की किताब के बारे में कुछ कहेंगे या दोनों के बारे में? मेरे ख्याल में मैं दोनों के बारे में बात करूँगा. और आज सुबह एक सेशन था बाबा रियाज और अहमद सलीम साहब के बारे में. वहाँ मैंने कहा था कि I have come with a theme in my mind that I will like to float in my 2:15 session on Irfan and Rehman Saab.
but then I partially discussed that there also. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عرفان صاحب اور آئی رحمان صاحب میں بہت ساری کامنالٹیز ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ملک کی وائڈ پچھلی تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو ایک چیز جو میری بہت نمایاں طور سے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ تھوڑا سا پرسنل اینگل سے بھی میں بات کر لوں کہ 1993 میں جب کیمبرج سے ڈاکٹریٹ اپنا کر کے واپس آیا تو اخبار پڑھنے کا تو شوق مجھے بچپن سے تھا، لیکن 93 کے بعد 3 نام انگریزی جرنلزم میں ایسے ابھر کے سامنے میرے آئے کہ ان کو میں مس نہیں کر سکتا تھا. ایک ڈاکٹر اقبال احمد تھے، دوسرے آئی رحمان صاحب تھے اور تیسرے عرفان صاحب تھے. ان تینوں میں بڑی کامنالٹیز ہیں. وائڈر جو تھیم میرے ذہن میں وہ یہ کہ وی put these 3 people, or particularly these 2 people we are talking about today, in the context of the battle of ideas that has been going on in this country since independence. In that battle of ideas, these were our pivotal figures, apart from many other Urdu writers like Sayyid Sibte Hassan and a number of others. Dr. Mubarak Ali is still alive, mashallah, he's there, and numerous others. Now, these 2 individuals were pro-democracy, they were pro-people, they were secular, and they took on the regimentation policy of our successive governments. سارے ان کے کالمس جو ہیں وہ اسی اسٹرینتھ کے ساتھ لکھے گئے کہ انہوں نے اپوز کیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ the level of argument they had put, جو آرگومنٹس انہوں نے رکھی، جس لیول پہ جا کے بات کی. رحمان صاحب بظاہر ایک جرنلسٹ تھے، لیکن ان کا کانسٹیٹیوشنز اور کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر بڑا گہرا مطالعہ تھا. عرفان صاحب کا ورلڈ ویو اتنا وائڈ تھا، وہ مڈل ایسٹ پہ بھی لکھ رہے ہیں، وہ یورپ پہ بھی لکھ رہے ہیں، پاکستان کے اوپر بھی لکھ رہے ہیں، وہ سوشل ایشوز پہ بھی لکھ رہے ہیں، میڈیا پہ بھی لکھ رہے ہیں. اور ان سب چیزوں کا جو ایک فوکس بن کے آتا ہے وہ ایک بہت ہی انلائٹنڈ، ایک سیکولر پرو ڈیموکریسی انسان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اور یہی آئی رحمان صاحب کا بھی ہے. لڑائی کے لیے انہوں نے اپنے اپنے مورکے خود منتخب کیے ہوئے تھے. عرفان صاحب جہاں تک میری معلومات ہیں وہ زیادہ تر رائٹنگ پہ فوکس کر رہے تھے. رحمان صاحب پبلک اسپیکر بھی تھے، فور فرنٹ میں جاتے تھے، سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ. میں نے ان کے ساتھ انٹرنیشنل کانفرنسز بھی اٹینڈ کی. اور ہی واز a very known figure in other South Asian countries. انڈیا میں ان کی بڑی رسپیکٹ تھی، نیپال میں ان کی بڑی رسپیکٹ تھی، اور لوگ ان کو بہت توجہ سے سنتے تھے. وہ اپنے ملک کی جو سمجھیے کہ پالیسیز ہیں ریاست کی اور حکومتوں کی، ان کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہوتے تھے. انڈیا میں جا کے انڈیا کی جو گورنمنٹس کی پالیسیز ہیں ان کو بھی وہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ رحمان صاحب ہماری سول سوسائٹی کا سب سے برائٹ فیس تھے، both at the level of public speaking as well as writing. شکریہ. عرفان کے بارے میں جیسا کہ ڈاکٹر جعفر نے کہا، زہرا بھی بتا رہی تھی کہ وہ بہت متنوع ان کے انٹرسٹ تھے، اور وہ سول سرونٹ تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے یعنی کالمس لکھے، دنیا گھومی. ان کا ایک ایفیلیشن پاکستان انسٹیٹیوٹ، ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان سے بھی تھا. اور مجھے یاد ہے کہ عرفان اور میں گئے تھے وہاں. ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر بندوقدہ وہاں ڈائریکٹر تھے، اور عرفان کے بعد وہ آئے تھے شاید. تو یہ فارمیٹ اس محفل کا کیسا بھی ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر زبیر یہاں بیٹھے ہیں،
मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि वो अपने एक्सपीरियंस का और जो इनका रिश्ता था इरफान से उसका जिक्र करें और हमें बताएं कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो कैसे थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था वहाँ। कहाँ माइक प्लीज़ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो आज सिर्फ यहाँ बैठने आया हुआ था एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग टू बी पुट ऑन द हॉट स्पॉट, लेकिन जब गाजी साहब ने कहा तो आई कुडंट रिफ्यूज़। मेरा ख्याल है एक तो ये है कि मे बी आई एम वन ऑफ द youngest friends maybe Irfan Saab had, because whoever I meet had known Irfan Saab since his university days or since the 70s or 60s. My first interaction was in 1997 when he came as the president of Textile Institute of Pakistan, and the only connection I had was I knew him as Mazdak because I used to read Dawn, and then when he was introduced by the then chairman Mr. Farooq Sumai, he said, "This is who you read as Mazdak," and after that he started writing as Irfan Husain, because I believe before that he was in the civil service, so he wasn't writing. I think Ghazi Saab, Zohra or Dr. Jaffar, I think they could do more on the academic side. I can only give my experience. I had just returned at that time from the UK after completing my PhD in textiles, so I was a very technical person. I really didn't know much about literature or anything. I came from a family, very conservative family background. So my thinking, my thoughts very different there. But after spending about 5 years, I could definitely say that the way he personally changed me. And I think Zohra mentioned food and culinary, and to me the best connection with him was foods. The number of foods and the culinary delights and things we shared, and I'll only mention food here because maybe not a drink, but you know, it was just amazing. Everything I experienced with that. In terms of administration, because obviously he came from civil service, and he always used to say, "Yaar, मुझे पता नहीं क्यों टेक्सटाइल का इन्होंने head बना दिया है, मुझे तो कुछ नहीं पता है, you know, what do I know?" But one thing he allowed, and I'm glad I see Abid Umar sitting, who is a TIP graduate and sitting here. And one thing he made at TIP was the freedom to speak, the freedom to express. And at that point, there was name mentioned, Dr. Iqbal Ahmed. Dr. Iqbal Ahmed was the first chancellor of TIP, and it was again Irfan Husain who got him. Unfortunately, it was only about a year and a half, and then in 1999 he passed away. And Irfan Saab always used to quote one thing that Dr. Iqbal always used to say, that TIP, the Textile Institute of Pakistan, is the most democratic institution in Pakistan where he's been. Because, and I'm sure if Abbas is given time, he will say, because he was part of this magazine called Quack, which we introduced. And it was totally, I mean, students could say, write, and do anything they like, and it was very critical. And, you know, we and faculty would always say, "Oh, this is too much freedom," they say all that. And he would say, "It doesn't matter, you know, ab kehne do unko, koi masla nahi hai." So for me, that made this institute what it is, and I think TIP is very different. Other than that, we worked together until 2002, but we continued, and since then, we became very good friends, because I was also based in UK. And in fact, I spoke to him maybe 2 months before he passed away. And even at that time, when I spoke to him on phone, I was in the UK, and he was telling me about a friend coming and him going out for a walk, and they had a very nice meal. And this was about 2 months ago. So, you know, for my personal experience, I think he was someone who could relate, and he had this amazing ability of connecting with anybody of any age, of any background, and this whole thing about being open and not discriminating in any way. So, I'm sorry I wasn't prepared, so this is all I could say. No. And thank you very much. No, thank you so much, and we benefited from your response. Thank you very much, Dr. Zubair. अब हम अगर बात करें थोड़ी सी यानी खुसूसी तवज्जो हम इरफान की किताब पर मरकूज़ करें, तो ये जैसा कि मैंने कहा और जैसा कि वाज़ेह है, इरफान के उन कॉलम्स का एक सिलेक्शन है जो 28 साल के अरसे में
انہوں نے ڈان میں لکھے، اور ایک ہفتہ وار کالم اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے ایک اخبار میں. اور میں کہوں گا کہ دونوں ہمارے جو آتھرز ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں، ان دونوں کو ہم پبلک انٹیلیکچوئل کہہ سکتے ہیں. پبلک انٹیلیکچوئل کیا چیز ہوتی ہے، اس کا معاشرے میں کیا رول ہوتا ہے، اس پہ آگے چل کے میں ڈاکٹر جعفر سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں. لیکن یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں اس کو سلیکٹ کیا ہے یہ کارمن گونزالیس اینڈ عباس ناصر. یہ اسپینش جرنلسٹ ہیں، اور یہ عباس ناصر کی میرے خیال میں بیگم ہیں دونوں، اور اسپین میں رہتے ہیں یہ. اور عباس ناصر ڈان کے ایڈیٹر بھی رہ چکے ہیں، ہمارے بہت دوست ہیں. انہوں نے یہ سلیکٹ کیا ہے، اور انہوں نے اس کو 7 مختلف شعبوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، جس سے ایک اندازہ ہوگا کہ جن موضوعات پر عرفان نے لکھا ہے اس کی رینج کیا ہے. اور تو ایک تو ہے عرفان مائنڈ اینڈ سول، جو کہ ایک ان کے اپنی ذاتی جو تجربات تھے، اور جو جس طرح سے وہ دیکھ رہے تھے، جو ان کے انکاؤنٹرز ہوتے تھے. اے فریکچرڈ سوسائٹی، یہ معاشرے کے بارے میں، اس معاشرے کے انڈیکیٹرز کیا ہیں، اس معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. اور پھر تھا پولیٹکس آف اپہیول، وہ خاص طور پہ سیاست کے بارے میں. آڈیٹنگ دا ورلڈ، یہ بہت دلچسپ یہ ہے کہ عرفان دنیا گھومتے تھے، آخری سالوں میں وہ لندن میں رہتے تھے. انہوں نے گھر سری لنکا میں ساحل سمندر پہ بنایا ہوا تھا. تو وہ ایک طرح کے ایک کہنا چاہیے کہ ہی واز اے مین آف دا ورلڈ. اور اس پہ انہوں نے بہت کچھ لکھا اپنے سفر کے حساب سے. فیتھ میٹرز، یہ بہت ایک اہم موضوع ہے پاکستان میں، اور اس پہ بہت احتیاط سے لکھا جاتا ہے کہ مذہب کا معاشرے میں کیا مقام ہے، اس کا استعمال کیا ہے، سیاست میں اس کا کیا دخل ہے. مذہب کی روشنی میں جو حقوق کی بات ہوتی ہے، خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے، ان کے اسٹیٹس کی بات ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. پھر دا گریٹ ڈیوائڈ، یہ گریٹ ڈیوائڈ جو ہے یہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں، اور یہ بہت ایک اہم موضوع ہے ہمارے لیے. ہم سب کی زندگی سے اس کا تعلق ہے. اس ملک نے اپنے ہمسایوں سے کیسے تعلقات رکھے ہیں، اور ایک جو ہندوستان سے ایک دشمنی کا اور مخاصمت کا اور دوری کا جو رشتہ ہے، اس کے کیا اثرات ہیں. اور لیکن کہ ان کی زندگی میں جو ایک بہت ہی چیئرفل، ایک بہت ہی رنگین جو شعبہ تھا، وہ ہے آخری ان کا آن دا مینیو. وہ کھانا کیسے پکاتے تھے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ اب جو سوشل میڈیا پہ اور ٹیلی ویژن پہ جو اچانک ایک ابال آیا ہے نا کہ لوگ کھانے پکا رہے ہیں، اور کھانا کیسا ہوتا ہے، اور کھانا کہاں کا ہوتا ہے، یہ ان سب سے پہلی کی بات ہے. اور عرفان کی جو نالج تھی اس ایریا میں، اور جتنی توجہ سے وہ کھانے پکاتے تھے اور کھلاتے تھے، وہ بھی ایک کمال کی بات ہے. تو اس کتاب سے ہم عرفان کے خیالات کے بارے میں، ان کے ورلڈ ویو کے بارے میں، اور جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اس کے بارے میں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. ڈاکٹر جعفر سے میں کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے بہت ہی وضاحت سے اس کتاب کا جو پورا سمجھیے کہ تفصیلات ہیں وہ بتا دی ہیں. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ورلڈ سٹیزن کی رائٹنگز ہیں جو مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے لکھ رہا ہے، اور اس نے جو اس کی بنیادی ایک ورلڈ ویو ہے وہ ہر جگہ وہی ریفلیکٹ ہو رہا ہے ہر پیس کے اندر. تھوڑا سا جو یہ جو کالمس ہیں، ان کالمس کی ایک جو انگریزی ہے، میرے خیال میں انگریزی کا کوئی استاد زیادہ بہتر طور پہ کمنٹ کرے گا، کہ مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے یہ کالم پڑھ کے، اس وقت بھی ہوتی تھی، اب کتاب میں پڑھا تب بھی،
کہ جب آپ ڈیڈ لائنز میٹ کر رہے ہوتی ہیں تو شاید زبان پہ اتنی آپ کی توجہ نہیں رہتی، لیکن یہ سارے کالم. ہاں ہو گیا. یہ ڈاکٹر جعفر نے کہا کہ اس کی انگریزی جو اس کی یعنی ایک اس میں جو لٹریری فلیئر ہے، تو میں ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم کے بارے میں جو چند باتیں کی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جرنلزم از لٹریچر ان ہیسٹ. ڈیڈ لائن کے ساتھ لکھتے ہیں آپ، لیکن کام آپ کا یہی ہوتا ہے کہ آپ جیسے لٹریچر لکھ رہا ہوں. تو زہرا یہ بتائیے، جو ابھی بات ہو رہی تھی the importance of columns in a newspaper، ان کا کیا contribution ہوتا ہے، اور اس میں ہم دونوں ہمارے جو ہیں of language and how well he wrote, you know, and obviously each week he had to meet a deadline. I just want to talk about my own experience because I was his editor many years ago in the early 80s when he was writing for The Star, and he was among the very few. Edit kabhi nahi karna hota tha Irfan ko, na language ke liye na length ke liye. It was very precise, just the right choice of words. Magar us zamane mein censorship thi, and yes, he had to be blue penciled, and he did not take to it kindly at all. He was one of those who jate the, particularly if they were, you know, the youth, he would talk to them in great detail, and he would not just know their names, what they were studying or what they were doing, but he would develop a personal rapport. He would remember every name. Unique about Rehman Sahab. جی آپ کچھ کہنا چاہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی رحمان صاحب جو ہے نا، میں رحمان صاحب کے ساتھ کافی وقت گزارا اور بہت ان سے فیض حاصل کیا. میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا تھا کہ آپ میرے رول ماڈل ہیں، اور تھے میرے بھی ویسے ہی تھے. وہ بھی شروع میں فلموں پہ ریویو لکھتے تھے، وہ بھی جو جرنلزم میں تحریک ہوتی ہے آزادی صحافت کے لیے اس میں شامل ہوتے تھے، اور ایک ایکٹیوسٹ تو وہ تھے ہی، لیکن وہ بہت ہی بڑے کہاں تک آئے. لیکن یہ کہ ان کو ہم سوانے کے آئینے میں دیکھیں تو وہ کیا دکھائی دیتے ہیں، تو میں ڈاکٹر جعفر سے کہوں گا کہ آئیے رحمان کا تعارف تو کرائیں ان لوگوں سے ذرا. تھینک یو. دیکھیے رحمان صاحب اگر کبھی اپنی آٹو بایوگرافی لکھتے تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنی ضخیم آٹو بایوگرافی ہوتی کہ ہم لوگ اس پہ بھی رشک کرتے. اتنی ان کی بھرپور زندگی، اتنی زندگی کے تجربات، ان کے صحافت کے میدان میں اتنے ادوار انہوں نے دیکھے اور اتنے مختلف تجربات کیے. بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک زمانے میں وہ ایک فلمی میگزین کے بھی ایڈیٹر رہے تھے. لیکن میں تھوڑا سا اسے پرسنلائز کر کے بات کروں گا کہ رحمان صاحب سے ابھی زہرا صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ نوجوانوں سے انگیج ہوتے تھے بہت زیادہ. پاکستان اسٹڈی سینٹر کتابیں ہم نے چھاپیں، ہم نے میر غوث بزنجو کی آٹو بایوگرافی چھاپی، ہم نے زمین نیازی صاحب کی 3 کتابیں چھاپیں، دادا امیر حیدر خان کی آٹو بایوگرافی ہم نے چھاپی. تو اور پھر ہمارا جرنل نکلتا تھا پاکستان پرسپیکٹیو. تو ایک دفعہ انہوں نے اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں یہ کہا، جب یہ ہو رہا تھا کہ جی لکھنے کی آزادی نہیں ہے اور یہ وہ، تو انہوں نے کہا بھئی اگر کراچی یونیورسٹی کا ایک انسٹیٹیوٹ یہ سب کچھ چھاپ سکتا ہے تو میرے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد جب 2017 میں میں ریٹائر ہوا اور پھر دوستوں کی رائے ہوئی کہ ہم ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنائیں، تو ہم نے انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ، ڈاکٹر تم شروع ہو جاؤ لکھنا. تو انہوں نے کہا یہاں سے ہم کیسے لکھیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک پین نیم ایڈاپٹ کریں، پین نیم سے کالم لکھنا شروع کریں. تو کہتے ہیں کہ وہ کالمز میں لکھتا تھا. اچھا اب رحمان صاحب تو ظاہر ہے کہ سیاست پہ اور اکانومی پہ ان چیزوں پہ لکھتے تھے، اب جیل میں ممکن نہیں تھا وہ سب لکھنا. تو انہوں نے کہا کہ تم پیچھے مڑ کے دیکھو، اپنی میموائرز دیکھو کہ کوئی ایسی تھیم. تو انہوں نے پھر ان لوگوں کے بارے میں کالم لکھنے شروع کیے جو عام زندگی کے لوگ تھے، اور کوئی محنت کش تھا،
کوئی سنگر تھا، ان لوگوں کے بارے میں کالم لکھے پین نیم سے. وہ کالم لکھتے تھے، وہ باہر جاتے تھے، اور ایلس فیض جو ویو پوائنٹ کو دیکھ رہی تھی اس زمانے میں، وہ ہیں، وہ بجائے خود ایک والیوم بنتے ہیں. پھر فلموں پہ ان کی گہری نظر. اور سب سے آخر میں میں کہوں گا کہ وہ لمحے، وہ منٹ، وہ گھنٹے جو ان کی صحبت میں بیٹھنے کا کسی کو ملتے، اس سے اچھا ٹائم کوئی ہو نہیں سکتا تھا. اتنی چیزیں، اتنے واقعات بیٹھے ہوئے ہیں، کامن گفتگو ہو رہی ہے. وہ منظور قادر کا ذکر لے آئیں گے کہ ایوب خان کے زمانے میں منظور قادر سے میری یہ بات ہوئی، شیخ خورشید جو وزیر قانون تھے ان سے یہ بات ہوئی. بتایا ہمیں، جو ڈرائیور ایچ آر سی پی کی گاڑی کا تھا اس کو بلایا. اینڈ دین دا وے ہی کنڈکٹڈ ہمسیلف ایٹ دیٹ گریٹ مومنٹ واز ریمارکیبل. وہ کیسے رکھتے ہیں اپنی بات، کس طرح کہتے ہیں، یہ میں نے سیکھا. اور ایک اور بات، ہم میں سے کچھ لوگ بہت ہی فائر برانڈ ہوتے ہیں، بہت نعرے لگاتے ہیں کہ جان دے دیں گے، یہ کر دیں گے. رحمان صاحب کہتے تھے کہ سروائیول از ویری امپورٹنٹ. اپنی تحریک کو اس طرح رکھو، اپنا ایک قدم پیچھے نہ ہٹو، لیکن اپنی جان. Edit it or decide on the cover or the theme or anything. ہمارے دوست ہیں اور جن کی کتابوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ دونوں ویسے بہت ہی مجلسی لوگ تھے. ایک شام کی محفل، گفتگو، اینیکڈوٹ سارے سنانے، اور بہت ہماری یادیں ہیں ان دونوں کے ساتھ. رحمان صاحب کا کمال یہ تھا، عالمانہ انالیسس جو اکثر ہوتی تھی نا پیج 1 پر، اور میں ان سے کہوں یہ کب لکھا آپ نے، یہ کب بھیجا آپ نے، ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ، بٹ ہی وڈ ڈو اٹ. یہ ان میں صلاحیت تھی، پتہ نہیں کیسے وہ کرتے تھے. اور جب وہ کوئی کتاب پڑھ لیتے تھے تو وہ اس کا جسٹ اور بہت سی چیزیں انہیں یاد تھیں کہ پنجاب کی اسمبلی میں کب کیا ہوا تھا. اور جی ناظر صاحب، ہاں امبر سے بھی اس کے بعد، پہلے ناظر کو دے دیں. چلیے یہ امبر. یہ ہے کہ مطلب ہمارے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے دونوں کا چلا جانا. اور دونوں میں ایک یہ بات مشترک ہے کہ جب یہ لکھتے تھے یا بات کرتے تھے، اسپیشلی ان کی لکھائی تحریروں میں، جذباتیات کا حوالہ کبھی نہیں لیتے تھے. تعصب نہیں ہوتا تھا، منافرت نہیں ہوتی تھی. ایک انٹلیکچوئل لیول پہ وہ اپیل کرتے. اب میں تھا اور اپنے حارث خلیق اور حسین نقی صاحب تھے، اور یہ آئیے رحمان صاحب سب سے زیادہ اس میں سینئر تھے. ہم نے ان سے آئیں گے، بٹ ہی انسسٹڈ، انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. اینڈ ہی ایکچولی وینٹ ان ٹو دا مائن ود اس ایٹ دیٹ ایج. اتنی تھکا دینے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ ایک دن